إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز، میں آپ کا ہوسٹ مظہر ایوب آپ کے ساتھ آپ کے شو اسلام ماڈرن ٹائم میں حاضر خدمت ہوں، اور انشاءاللہ آج ہم جس بابرکت مہینے کا سب انتظار کر رہے تھے، انشاءاللہ وہ مہینہ آ پہنچا. ہوپفلی جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ سعودی عربیہ میں بھی چاند نظر آ گیا ہے، لیکن الحمدللہ جو یہاں کا ہمارا نظام ہے ہم اس کو بھی فالو کرتے ہیں، تو وی ہیو ٹو سی کہ آج کیا سچویشن ہے، روزہ جو ہے کونسل کس طرح سے اناؤنس کرتی ہے. تو ایک بڑا مہینہ الحمدللہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے یہ ہمیں ایک بار پھر اس اپرچونٹی سے اللہ نے ہمیں نوازا کہ انشاءاللہ یہ مہینہ ہماری زندگی میں اللہ پاک ہم کو عطا کر رہے ہیں، اور جس کے لیے میں سوچتا ہوں کہ یعنی جتنا بھی اس کا اہتمام کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی عنایتیں اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تو نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا وہ تو میرے وہم و گمان سے بھی باہر تھا. اس مہینے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی آخری شعبان کی رات کو ایک منادی آسمان پہ ندا کرتا ہے، پکار دیتا ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ یعنی تمام انسانیت کو کہتا ہے کہ اے نیکی کے چاہنے والوں آگے بڑھو، اور جو برائی چاہنے کے اوپر تلے ہوئے ہو بس اب رک جاؤ. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ یہ اپرچونٹی عطا فرماتے ہیں کہ یا باغ الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے اب آگے بڑھتا چلا جا، اور اے برائی کے چاہنے والے اب تو رک جا. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ تو اس چیز سے جو ہے نا توبہ کر لے، اپنی برائیوں سے تو منع ہو جا. اس خاص مہینے میں اللہ پاک نے جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری رات میں یہ واعظ فرمایا، خصوصی طور پہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو. تو انشاءاللہ دیکھیے خیر کا بھی برکت کا مہینہ آ رہا ہے جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ یہ اپرچونٹی دے رہا ہے کہ ہم نیکی کی طرف بڑھیں، ہم برائیوں سے رکیں، بلکہ برائیوں کو ترک کر دیں، انشاءاللہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائیں، اللہ کے سامنے اللہ کے حضور جو ہے نا ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ کا دین کو انشاءاللہ اپنا رستہ بنائیں تاکہ ہماری زندگیاں جو ہیں دین اور دنیا کی اللہ آسان فرما دے. اس کے علاوہ اللہ پاک جو ہے تمام شیاطین، جو سرکش شیاطین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قید کر دیتا ہے، اور وہ جکڑے جاتے ہیں. یعنی جو کہ غیر رمضان میں جو عام شیاطین انسان کو بہکاتے ہیں اور جو انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں، یہ شیاطین اکثر ان میں سے قید کر دیے جاتے ہیں. تو یہ اکثر اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر رمضان میں شیاطین قید کر دی جاتے ہیں تو پھر ہمیں بہکاتا کون ہے؟ تو بات یہ کہ شیاطین کا جو جکڑنے کا مطلب اس سے یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے جو عام رمضان میں انسان، غیر رمضان میں انسان جن کی طرف راغب ہوتا ہے، وہ چیزیں انسان کی زندگی سے کم ہو جاتی ہیں. اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ چند سرکش شیاطین کو قید بھی کر لیا جاتا ہے، لیکن بہرحال انسان کے اپنے اندر بھی نفس امارہ موجود ہے جو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے. تو انشاءاللہ اس میں کہنے کا مقصد یہ کہ موٹیویشن لیول آپ کا بڑھ جاتا ہے، اللہ کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے، اعمال کا خشوع خضوع بڑھ جاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی دل کے اندر جو ہے نا تمنا بڑھ جاتی ہے. تو شیاطین
جو سرکش شیاطین ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی ایک اور اپرچونٹی ہے کہ انشاءاللہ ہم اس میں جو ہے نا ہم اپنے طور پہ اپنے اندر کا نفس جو ہمارا جو اندر کا نظام ہے اس کا تزکیہ کر سکیں، اس کو پاک کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت جنت کو کہتے ہیں آراستہ کیا جاتا ہے، یعنی روزے داروں کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا۔ یعنی اللہ رب العزت ایک ویلکم اپنے اس روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں اس کے روزے دار کے اکرام میں کہ تم جو انشاءاللہ جو میرے لیے جو روزہ رکھ رہے ہو، تو انشاءاللہ تم اس روزے کی کیفیت کے اندر جب تم اللہ کے سامنے تم روزے کی کیفیت میں ہوتے ہو تو اللہ تمہارے نہ صرف اس کو ایکنالج کرتا ہے بلکہ اپنی جو بھی اللہ نے انعامات اور اکرام اپنے روزہ داروں کے لیے رکھے ہیں اللہ اس کو مزید آراستہ فرماتے ہیں، تو جنت آراستہ کر دی جاتی ہے اور اس کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جہنم اس کے برعکس جو ہے نا بند کر دی جاتی ہے، اس کے تمام دروازے بند کر دی جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا۔ تو جس سے مطلب یہ ہوا کہ انشاءاللہ اگر ہم اس ساری چیز کے اندر اپنے آپ کو پوری رغبت کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، پوری کیفیت کے ساتھ دین کے اندر ہم اس کا لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے کتنے انعام و اکرام ہمیں ملیں گے۔ جہنم اللہ پاک نے تمام دروازے بند کر دیے، اور یہ وہ ٹائم ہے کہ ہم اپنے اللہ کی قربت اختیار کریں، اپنے اللہ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو مضبوط کریں، اپنے رابطے کو اللہ کے ساتھ مضبوط کریں، اور انشاءاللہ اس رمضان کا پورا فائدہ اٹھائیں۔ سرکش شیاطین کو جکڑے جانے والے ہیں، جنت کے دروازے جو ہے وہ کھول دیے جائیں گے، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، جنت آراستہ کر دی جائے گی، اور اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا عاجزی، بے شک یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی جو ہے وہ میں دوں گا۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ نے کہا کہ الصوم لی وانا عاجری، بے شک یہ روزہ میرے لیے خصوصی طور پہ، اور اس کا جو ہے اس کا اجر بھی میں ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں اتنی ساری یہ سارا اس مہینے کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے مہربانی فرما رہے ہیں۔ اس میں اعمال جو ہے نا ہر عمل کا نفل کا جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ فرض کے برابر کر دیتے ہیں، فرض کا ثواب اللہ 70 گنا کر دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر بھی ایک عجیب کیفیت ہے کہ یعنی جو نفلی اعمال ہیں وہ آپ جو نفلی اعمال کرتے ہیں اجر اس کا فرض کے حساب سے ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ جو فرض والے اعمال ہیں ان کے جو ہے 70 گنا تو کیلکولیشنز ہے، بٹ وی ڈونٹ نو اس کا کتنا گنا اللہ رب العزت جو ہے عطا فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ کے نوافل جو آپ پڑھیں گے، جو تسبیحات پڑھیں گے، جو ذکر اذکار کریں گے، اس کے کئی گنا آپ کو جو ہے نا وہ اس کا انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا، اور جو فرائض آپ اپنے وقت پہ ادا کریں گے انشاءاللہ وہ کئی گنا بڑھ کے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر نصیب عطا فرمائیں گے، یعنی نفلوں کا فرضوں کے برابر اور فرضوں کا کئی گنا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی جو رغبت ہے، یعنی اللہ کی طرف جو ہے نا انسان کا دل مائل ہو جاتا ہے اندر، جب چونکہ روزہ اندر کا ایک تزکیہ کرتا ہے، تو جیسے جیسے آپ اپنے اندر یہ پاکی محسوس کرتے ہیں انسان کی رغبت اللہ کی طرف بڑھ جاتی ہے، اور انسان اپنے اللہ کی طرف جو ہے نا وہ متوجہ ہو جاتا ہے، انسان اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی اس کے دل کے اندر صلاحیت اور کیفیت دونوں پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی رمضان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر نہ صرف کیفیت پیدا ہوتی ہے بلکہ اللہ کی عبادت کی، اللہ کی بندگی کی جو ہے نا وہ آپ کی اور میرے اندر اللہ پاک صلاحیت بھی پیدا کر دیتے ہیں، کیفیت کے ساتھ ساتھ صلاحیت بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس خوبصورت مہینے کا جو ہے نا انشاءاللہ پورا ہم نے اہتمام بجا لانا ہے، انشاءاللہ پوری کوشش کرنی ہے کہ زبان جو ہے وہ ذکر سے تر رہے، ہم انشاءاللہ جو ہے نا ذکر اذکار میں کوشش کریں، استغفار کی جو کثرت کریں، جو ہے ہم تیسرا کلمہ اللہ کی بڑائی پاکیزگی بیان کریں، اللہ کی وحدانیت بیان کریں، اللہ کی کبریائی بیان کریں، اللہ کی جو بھی تعریف ہم کر سکتے ہیں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے جتنا درود و سلام ہم پڑھ سکیں ہم پڑھیں انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ روزے کی کیفیت اللہ فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے پوری نیت نیک نیتی کے ساتھ، پوری دل کے خلوص کے ساتھ اس مہینے کے روزے رکھے، اللہ کہتا ہے اس کے سارے پچھلے گناہ میں بخش دیتا ہوں۔ آپ امیجن کریں یہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرماتے ہیں، اللہ ہم کو معاف فرماتے ہیں، اللہ جو ہے ہمارے لیے
ایسا رستہ کھول دیتے ہیں کہ ہم ہمارے پرانے گناہ جو بوجھ کی شکل میں اپنے اوپر ہم نے سوار کر رکھے ہیں، اس سے ہماری انشاءاللہ نجات ہو سکتی ہے۔ تو گناہوں کو معاف کرنے والا مہینہ ہے، آگ سے بچانے والا مہینہ ہے۔ اس کے بارے میں جو حدیث شریف کے اندر اس کا مفہوم آتا ہے کہ اس کا پہلے 10 دن جو ہے وہ رحمت ہے۔ رمضان کی پہلا عشرہ رحمت ہے، یعنی اللہ کی مستقل رحمتیں اپنے بندوں پر جو ہے نا وہ برستی رہتی ہیں، اور پھر اس کے بعد کی جو 10 دن ہیں وہ مغفرت ہیں، یعنی رحمت کے ساتھ اب اللہ اپنے بندوں کے تمام گناہ بھی دوسرے عشرے کے اندر اللہ رب العزت مکمل بخش دیتے ہیں۔ اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ نجات ہے من النار، یعنی آگ سے خلاصی والا عشرہ۔ تو پہلے 10 دن اللہ کی رحمت، دوسرے دن اللہ کی مغفرت، اور تیسرے 10 دن جو ہے وہ نجات من النار، یعنی آگ سے مکمل خلاصی۔ تو آپ انشاءاللہ جب دیکھیں آپ اس مہینے سے گزرتے ہیں تو ہر لمحے آپ کو اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں، اللہ کی مغفرتیں آپ کی زندگی میں آتی ہیں، گناہوں سے معافی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ جو ہے نا خاص نظر کرم فرماتے ہیں، نظر رحمت فرماتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت دیکھیں کہ آپ کو جو آخری عشرہ عطا فرماتے ہیں، اس آخری عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل آگ سے نجات دے دیتے ہیں۔ کتنی بڑی گارنٹی ہے۔ آپ سوچیں ہم جیسے گناہ گار لوگ جن کی زندگیوں میں زیادہ تر گناہ بھرے ہوئے ہیں، غفلتیں بھری ہوئی ہیں، اگر ان کو یہ موقع میسر آ جائے کہ اپنے اللہ کے سامنے وہ گڑ گڑا کے اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی اور کوتاہیوں کی معافی مانگ سکیں، اللہ کی رحمتیں سمیٹ سکیں، اللہ سے مغفرتیں طلب کر سکیں، اور جنت کا رستہ ان پہ آسان ہو سکے، جہنم ان پہ بند کر دی جائے، اور اللہ کا وعدہ یہ ہو کہ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ ایمانا وَاحْتِسابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تم نے اگر پوری نیک نیتی کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ اللہ کے روزے رکھے تو میں یقیناً تمہارے پرانے سارے گناہ بخش دوں گا۔ تو یہ گارنٹی آپ کو مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ جو شخص روزے میں اللہ کا نام لیتا لیتا سو جائے، اگر وہ کسی وقت آرام بھی کر رہا ہے تو اس کا بدن جو ہے وہ اللہ کی عبادت کی کیفیت کے اندر ہے۔ آپ دیکھیں کہ روزے دار کا سونا بھی اللہ کے ہاں عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ رمضان میں جو انسان نیند بھی کرتا ہے تو اس نیند کا بھی اللہ رب العزت جو ہے اپنے روزے دار کو اجر نصیب عطا فرماتے ہیں۔ تو ایسے بڑے بڑے اکرام اللہ تعالیٰ اپنے روزے دار بندوں کو اللہ نصیب عطا فرماتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بنو، تقوی اختیار کرو۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک دو بیانوں کے اندر یہ بات کہی تھی، آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ تقوی اصل مقصد جو ہے روزے کا وہ یہ ہے کہ میرے اندر تقوی والی کیفیت پیدا ہو جائے، میرے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ جیسے روزے کی حالت میں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں بھوکا پیاسا رہ کے بھی ایک خوشی محسوس کرتا ہوں، اپنے اندر روح کے اندر ایک حلاوت محسوس کرتا ہوں۔ یہی والی کیفیت، یہ روزے والی کیفیت جو ہے وہ تقوی والی شکل میں میرے اندر آ جائے، یعنی دنیا کی عام اعمال، عام زندگی کے میرا جو کردار ہے، میرے جو افکار ہیں، میری مورالٹی ہے، جو میرا کریکٹر ہے، وہ سب اللہ کی اطاعت میں جھک جائے، اللہ کی سبمیشن میں چلا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو ایسا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی کا حق ہے، یعنی کما حق کا تقوی اختیار کرو، اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اس سے پہلے مت مرنا مگر کہ تم مکمل طور پہ اللہ کو سبمٹ کر دو، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو مکمل طور پہ سبمٹ کر دو اللہ کے سامنے، یعنی اللہ کے احکام اور حکموں کے سامنے تم جو ہے نا اپنا سر جھکا لو۔ تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ یہ مہینہ تقوی والا مہینہ، اس سے تقوی آپ اور ہم اچیو کر سکتے ہیں، اور جتنا تقوی آپ کے اور میرے اندر پیدا ہوگا انشاءاللہ اتنا ہم غفلت سے باہر جائیں گے، ہماری غفلت کی زندگی اتنی ہی کم ہوگی۔ ہم یعنی غفلت، اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، ان قریب ان پہ جو ہے حساب کی گھڑی تم لوگوں پر آ پہنچی، اور ابھی تک تم لوگ منہ ادھر کیے بھاگے چلے جا رہے ہو۔ لیکن جو غفلت کا اپوزٹ ہے وہ تقوی ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر تقوی آ جائے گا، جو کہ روزے کا مقصود ہے، یہ یاد رکھیں کہ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں ہے، روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جائے، اللہ کا نظام ہم اپنے اوپر نافذ کر لیں، اللہ کا نظام اس طرح سے نافذ کر لیں کہ ہمیں کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو، ہم خود ہی اس کو دیکھ سکیں، ہم خود ہی اس کو جج، اس کو مانیٹر کر سکیں، اپنے اندر اپنی کیفیت کو بھانپ سکیں،
اپنے اندر جھانک سکیں اور پھر اپنے نظام کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تابع کر دیں. یہی مقصد ہے روزے کا انشاءاللہ. جیسی روزے والی کیفیت ہمارے اندر آئے گی آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنے اندر یہ تقوی والی کیفیت محسوس کریں گے. اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ یہ اگر اس مہینے میں پریکٹس کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر انہوں نے حلال سے میرے حکم کے مطابق اپنے آپ کو دور رکھا، ایون حلال سے دور رکھا، یعنی کھانا یا پینا جو ہے وہ اللہ نے عام حالات میں جو چیزیں حلال ہیں وہ ہم پہ حلال ہیں، ہم عام دنوں میں کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں. اس طرح بعض انسان کی ضروریات ہیں جو اللہ نے انسان کے نفس کے ساتھ رکھی ہیں وہ انسان پوری کر سکتا ہے. لیکن روزے کی کیفیت میں اللہ پاک نے کہا کہ تم ان سے اپنے آپ کو دور رکھو. جب تم اس کی پریکٹس کرو گے اور اللہ کی خاطر حلال کو چھوڑنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو گے تو پھر انشاءاللہ تم یقیناً حرام سے اپنے آپ کو دور کر سکتے ہو. تو یہ مہینہ ہے کہ اس میں ہم اپنے اندر تقوی پہ کام کریں تاکہ ہمارا جتنا بھی ہم اپنے اندر اس کی اسٹرینتھ پیدا کریں گے آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ غیر رمضان میں ہمیں یہ کام آئے گا. یہ خوبصورت یہ بابرکت مہینہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کا پورا جو ہے ہم اس کا فائدہ اٹھائیں. اس میں ہم اپنے جو ہے نا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذکر و اذکار کریں. ہم اس کے اندر جو ہے نا اللہ کی تسبیح بیان کریں. ہم اس کے اندر نوافل کی کثرت کریں. ہم اس کے اندر جو ہے قرآن پاک، کیونکہ یہ مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ جو ہے یہ شہر قرآن بھی ہے، یعنی قرآن کا مہینہ بھی ہے. اس کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کو نازل فرمایا. اور ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کے اندر لیلۃ القدر بھی ہے اور اس کے اندر جو ہے قرآن کا نزول بھی ثابت ہے کہ اللہ نے لیلۃ القدر میں قرآن پاک عطا فرمایا. تو جہاں ہم ذکر و اذکار کریں وہاں ہم دین کو سیکھنے کی بھی کوشش کریں. وہاں پہ ہم یہ کوشش کریں کہ ریچولی جتنا دین جیسے لوگ ریچولائز کر دیتے ہیں، رسومات اختیار کرتے ہیں، کچھ برائی نہیں آپ کریں اس میں انشاءاللہ، اس میں بھی اللہ کے وعدے ہیں انشاءاللہ. لیکن کوشش یہ کریں کہ اس کا اصل مقصد ہم حاصل کر سکیں. فار ایگزامپل ہم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے. اس قرآن کے مہینے میں جتنا ہو سکے نہ صرف قرآن ہم پڑھیں بلکہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. ہم ضرور کوشش کریں کہ قرآن ہمیں سمجھ آئے جس طرح کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن سمجھایا، جس طرح کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو سمجھایا. ہم کوشش کریں کہ ہم قرآن پاک کو سیکھیں اور ہم اس کو سیکھ کے ہم سمجھیں اور سمجھ کے ہم اس کو اپنی زندگی کے عمل کا رستہ بنائیں انشاءاللہ، مشعل راہ بنائیں اپنے لیے. تو ہم انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. ویلکم بیک. تو ساتھیوں میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ مہینہ جہاں پہ اللہ رب العزت نے تزکیہ نفس کے لیے ہمیں اس کے اندر اپرچونٹیز عطا کی ہیں کہ روزے کے ساتھ ذکر و اذکار کے ساتھ قیام کے ساتھ ہم اس کو اللہ کی قربت کا ذریعہ بنائیں. تو یعنی ہم اس کے اندر دن کے اندر روزہ، رات کے اندر جو تراویح کا قیام ہے انشاءاللہ، ابھی تو اللہ کے حکم سے ایک بہت اللہ کی مہربانی ہے کہ پچھلے سال جیسی کیفیت نہیں ہے. پچھلے سال چھوٹے چھوٹے گروپس میں تراویح پڑھائی جا رہی تھی. تو اس دفعہ انشاءاللہ تراویح کا اہتمام کریں. جو لوگ گھر جو نہیں جا سکتے مسجد، ان کو چاہیے کہ گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ تراویح کا اہتمام کریں. لیکن اس کو ضرور اس کے قیام کو، کیونکہ اللہ نے ایک اور حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور مقام پہ حدیث ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جس شخص نے قیام کیا اس کی رات کے اندر تراویح کے اندر، تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی اللہ پاک اس کے گناہوں کو بخشتے ہیں. میں انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں آپ کے ساتھ تراویح کے اوپر بات کروں گا، کیونکہ تراویح پہ مجھ سے بہت سارے سوالات اور جوابات کیے جاتے ہیں. اس کے نمبر کے اوپر، اس کی کیا 8 رکعت ہوتی ہیں، کیا اس کی 12 رکعت ہوتی ہیں، تو اور یا کیا اس کی جو ہے وہ اس کی 20 رکعت ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ اس پہ بھی میں آپ سے اپنے نیکسٹ ہو سکتی جس بھی پروگرام میں، رمضان میں ہمارے بہت سارے پروگرامز ہوں گے تو اس میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں آپ سے تراویح پر بھی گفتگو کروں گا. لیکن بہرحال آج کے اس میسج میں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ روزوں کا پورا اہتمام کریں انشاءاللہ، اور اچھی طرح سے اس روزوں کو آپ جو ہے نا اپنی زندگیوں میں جو ہے لائیں. اس کے ساتھ ساتھ ذکر اذکار عبادات میں جو ہے نا ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اللہ سے جو ہے نا توبہ اور استغفار کی کثرت رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام کی کثرت رکھیں انشاءاللہ. اور جو سب سے جو اس میں جو بڑی چیز جو آپ کو یہ ہے کہ اس کا جب آپ اہتمام کریں تو دیکھیں کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کی غیبت نہ کریں. اگر کوئی حسد، غیبت، برائی، کوئی ایسی چیز دل میں آئے اس سے اجتناب کریں. دیکھیں اس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے. اور اس میں یعنی حدیث میں ہمیں کہا گیا کہ جس شخص نے بھی یعنی روزے کا اگر پورا لحاظ نہیں کیا
تو پھر خالی بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. روزہ ایک ڈھال ہے، جب تک تم اس کو چیر نہ دو. حدیث شریف میں آتا ہے، اس کا مفہوم اس طرح سے ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ کسی کی غیبت کر لو، کسی کی برائی کر لو، کسی کو جو ہے نا گالی گلوچ کر لو، کسی کے دل آزاری کر لو، یہ ساری چیزیں روزہ خراب کرتی ہیں. تو اس میں کوشش کریں کہ ان چیزوں سے اجتناب کریں، یعنی پورا بچ کے اپنی زندگی گزاریں. یعنی جہاں پہ آپ عبادات کا اہتمام کر رہے ہیں، روزے کا اہتمام کر رہے ہیں، تو ان چیزوں سے اجتناب کریں تاکہ یہ برائیاں ہماری زندگیوں سے چلی جائیں. اگر آپ کو کوئی دو باتیں، اکثر روزے کی کیفیت میں بعض لوگوں کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو عام حالات میں بعض لوگ کہتے ہیں روزہ لگ رہا ہے، جبکہ آپ یقین مانیں تو اللہ کی اتنی خوبصورت عبادت ہے کہ اس کے اندر مزید ٹھہراؤ آنا چاہیے. لیکن چلیں، اگر کسی بھائی بہن کو روزے کی کیفیت سے جو ہے نا تھوڑا سا غصہ اگر آتا بھی ہے تو اس کو برداشت کر لیں. آپ انشاءاللہ آپ اللہ کے لیے اس کے غصے کو برداشت کر لیں. اگر بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کو، تو شوہروں کو برداشت کر لیں. شوہر اگر بیوی کی کسی بات سے ناگواری ہو رہی ہے تو وہ اس کو برداشت کر لے. کہنے کا مقصد یہ کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو برداشت کر لے. جب یہ مہینہ ہی صبر اور برداشت کا ہے، رمضان کا دوسرا نام ہے صبر اور برداشت. تو اگر میرے اندر صبر اور برداشت آئے گا تو انشاءاللہ آپ یقین مانیں کہ صبر اور برداشت کے ساتھ میرے روزے کو 4 چاند لگیں گے. انشاءاللہ آپ اپنے روزوں کو 4 چاند لگائیں اور اپنے روزوں کے اندر نکھار پیدا کریں، عبادات کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، جو نوافل کے ذریعے جو بھی آپ بند پڑے کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ، چغلی، چوری، بےایمانی، دھوکہ، غیبت، اس قسم کی چیزوں سے بچیں. یعنی یہ بہت امپورٹنٹ ہے، پریکٹس کریں. جہاں پہ اللہ کے دین کو ہم انشاءاللہ آج اپنے اوپر ایک بار پھر رینیو کرنے جا رہے ہیں، ایک نیا اللہ کے ساتھ جو ہے نا ریزولوشن سائن کرنے جا رہے ہیں رمضان کے اندر انشاءاللہ. تو اس میں کوشش کریں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو نیکیاں ہیں وہ سب کی سب ہم اٹھا کے لے لیں. یا باغ الخیر اقبل، نیکی والے آگے بڑھ، ساری نیکیاں سمیٹ لے. اور باغ الشر جو ہے، اے برا چاہنے والے بس اب رک جا، تھم جا. تو انشاءاللہ ان دونوں چیزوں کو لے کے چلیں. یعنی جہاں نیکی کا جذبہ اوپر ہو وہاں پہ عفو و درگزر ہمارے اندر ہو، معافی ہو، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہو. یہ روزے کا دوسرا نام ہے انشاءاللہ. کیونکہ یہ بھی آپ دیکھیں، یہ روزے کی تقریب میں آتا ہے کہ غصے کو جھڑک دیا جائے اور برائیوں سے بچا جائے، اور پھر مزید برائیوں سے بھی بچا جائے انشاءاللہ. اس کے ساتھ میں نے آپ سے کہا کہ تراویح کا رات کو ضرور قیام کا اہتمام کریں. مسجد میں میسر ہو تو سب سے بہترین ہے. اگر نہیں جا پاتے اپنے کسی کام کی وجہ سے یا کسی اور مصروفیت کی وجہ سے، تو کم از کم گھر کے اندر یہ کریں. گھر کے اندر ایک کارنر ضرور رمضان میں بنا لیا کریں. نعوذ باللہ من ذالک، میں یہ کوئی نئی چیز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے عبادت کے اندر انسان کے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے. بچے دیکھیں گے کہ رمضان کا اہتمام ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اس چیز کو آپ جو اپنے اندر بھی لے کے آئیں اور اپنے بچوں کے اندر بھی لے کے آئیں. اور سب سے بڑی چیز جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس رمضان کے اندر اللہ سے وعدہ کریں کہ آپ اللہ کے دین کو سیکھیں گے، آپ اللہ کی کتاب کو سیکھیں گے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ کہتا ہے یہ وہ مہینہ جس کے اندر جو ہے نا میں نے قرآن کو نازل کیا. اور پھر اللہ اسی میں فرماتا ہے کہ اسی میں ایک رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ کہتا ہے اسی رمضان میں ایک رات جو آخری عشرے میں آتی ہے، وہ ایک بہت بڑی مبارک رات ہے، اور جس کا اجر و ثواب عبادت کا 1000 مہینوں کے برابر ہے. تو یہ قرآن کا مہینہ، یہ روزوں کا مہینہ، یہ لیلۃ القدر کا مہینہ، یہ اللہ کا مہینہ. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شعبان شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو اس اللہ والے مہینے میں، اس قرآن والے مہینے میں، اس لیلۃ القدر والے مہینے میں، اس روزے والے مہینے میں، اس تقوی والے مہینے میں مکمل اللہ سے جڑ جائیں. اللہ سے اپنا پورا اسٹرانگ بانڈ انشاءاللہ پوری کوشش کریں، اور اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ مجھے اپنے دین کے ساتھ تو پورے جو ہے نا ایمان کے ساتھ مجھے اپنے دین کے ساتھ جوڑ لیں انشاءاللہ. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں دین و دنیا کی خوشیاں بھی اللہ لے کے آئیں گے، اور آخرت کی کامیابیاں بھی جو ہے اللہ کے ہاں سے ہمیں ملیں گی. تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے رمضان کے مختلف شوز پروگرامز ہوتے رہیں گے. ہم رمضان میں بات کرتے رہیں گے. اگر آپ کے کوئی سوالات جوابات ہوتے ہیں پلیز نوٹ کر لیں. ہمارے آگے آنے والے سیشنز میں we'll be more than happy to answer your question. تو انشاءاللہ اس پہ کریں. آج اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو اجتماعی امت کا تقاضا یہ ہے کہ سب کے سب جو ہے نا انشاءاللہ ایک ہی جگہ پہ روزہ رکھیں اور ایک ہی جگہ افطار کریں. دیکھیے اس میں بہت سارے لوگ جو ہے نا مخمصے میں پڑ جاتے ہیں کہ میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں. اگر میجورٹی نے اتفاق کر لیا ہے کہ کل روزہ ہے تو اللہ کا نام لے کے روزہ رکھیں. انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب نصیب عطا فرمائے گا. اور انشاءاللہ
اس مہینے کی تمام خیر و برکتیں جو ہے نا وہ آپ کی اور ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ اللہ لے کے آئیں گے۔ اپنے اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور آپ سب کو رمضان کریم، رمضان مبارک، کل عام وانتم بخیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔